ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ابھی کام سے تھکا ہارا لوٹا تھا۔ کچھ کام کی پریشانی تھی کہ آج کل کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا تھا، اور کچھ پریشانی مجھے اپنی بیوی عالیہ کی تھی۔ ہماری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ ہم اچھی خاصی زندگی بسر کر رہے تھے، مگر کچھ دن سے عالیہ نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر رکھی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا، میری 4 جوان بہنیں، اماں اور 2 چھوٹے بھائی ایک چارپائی کے ارد گرد جمع ہوتے۔ ایک تو کاروبار کی پریشانی، اور پھر جس طرح میری ماں، بہنیں اور بھائی چارپائی کے نزدیک کھڑے تھے، اس منظر نے میرے حواس چھین لیے۔ میں بھاگتا ہوا چارپائی کے نزدیک پہنچا تو میری بہنیں رو رہی تھیں۔ میں نے اماں سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے عالیہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ گردن کو دائیں بائیں ہلا کر کچھ بول رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا۔ کیا پتہ پتر اچھی بھلی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ہمیں چیخ کی آواز آئی۔ بھاگ کر آئے، بجلی گئی ہوئی تھی۔ ہم بمشکل اٹھا کر اسے صحن میں لائے۔ تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ مجھ سے اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں چارپائی کے پاس بیٹھا اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ وہ کچھ ہوش میں آنے لگی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا عالیہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، میں نے بے تابی سے اس کی طبیعت کا پوچھا۔ میری طرف دیکھ کر وہ اور رونا شروع ہو گئی۔ جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، ظفر مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، اس کمرے میں نہیں رہنا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں رہنا؟ تمہیں میری ماں بہنوں سے کوئی شکایت ہے؟ فی الوقت میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں ہماری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ کچھ لڑکیاں جلدی ایڈجسٹ نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار سسرال والوں کی طرف سے کچھ مسائل پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں سب اچھے ہیں، مگر اس گھر میں کوئی آسیب ہے جو مجھے رہنے نہیں دے رہا۔ پلیز ظفر، آج تو اس نے میرا گلا دبانے کی بھی کوشش کی ہے، مجھے الگ کمرہ لے کر دے دیں۔ اس نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ ہم سادہ لو لوگ تھے، آسیب کے بارے میں کافی باتیں سن رکھی تھیں۔ یقین کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ میرا کاروبار بھی ٹھیک نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا میں گھر کیسے الگ کر لوں؟ ایک طرف تو مجھے اپنی ماں اور بہنوں کا خیال تھا کہ انہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے کوئی اور گھر لے لوں، کیونکہ مجھے پتا تھا اماں یہ گھر بیچنے نہیں دیں گی، نہ ہی خود یہاں سے کہیں اور رہنے پر راضی ہوں گی۔ دوسری طرف مجھے اپنی بیوی کی فکر بھی کھائی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں میں اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ بھائی پلیز، ہم اکیلے رہ لیں گے، ویسے بھی مدثر اور مبشر ہمارے ساتھ ہیں نا، آپ بھابھی کو لے کر کسی الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں کی یہ تجویز معقول لگی تھی۔ اماں نے کہا ہاں پتر، دیکھ تو کیا حالت ہو گئی ہے میری بہو کی، اللہ جانے کس بدبخت کی نظر لگ گئی، تو اسے الگ گھر لے کر دے دے۔ اماں تو عالیہ پر صدقے واری جاتی تھیں، بہو کی یہ حالت دیکھ کر خود بھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا اماں، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، شادی پر ہی اتنا خرچہ ہو گیا ہے، گھر میں شفٹ ہونا ممکن نہیں۔ لیکن پھر ماں اور بہنوں کے اصرار پر میں نے کرائے کے مکان کے لیے کوشش شروع کر دی، تھوڑے کرائے پر کسی مناسب سے مکان کا بندوبست کرنا، اور جب عالیہ ٹھیک ہو جائے تو واپس ماں کے پاس آنے کا میرا پروگرام تھا۔ کرائے کا مکان ڈھونڈنے میں مجھے کافی دقت پیش آئی۔ اسی طرح مسلسل 10 روز گزر گئے۔ عالیہ کو اب بھی دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ کبھی وہ خود کو مارنے لگتی، کبھی گھر کے برتن توڑنے لگتی، تو کبھی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن عالیہ کی امی میرے سامنے رو پڑی، مجھ سے کہنے لگیں کہ کسی عامل بابا سے رجوع کروں، وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہم متوسط گھرانے کے سادہ لو لوگ ہیں، لہٰذا جس راہ پر کوئی لگاتا ہم چل پڑتے۔ مجھے بھی ان کی باتوں میں وزن نظر آیا۔ میں نے اپنے ایک جاننے والے سے بات کی، اس نے ایک پہنچے ہوئے عامل بابا کا مجھے کارڈ دیا جس پر لکھا تھا ہر کام 100% گارنٹی کے ساتھ۔ مجھے کچھ امید بندھی میں نے ان عامل بابا سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیوی کو لے کر میرے آستانے پر آ جاؤ، مگر میں نے انہیں بتایا کہ میری بیوی کی حالت ایسی نہیں کہ اسے آستانے پر لا سکوں، لہٰذا آپ گھر تشریف لے آئیں، گھر آ کر علاج کرنے کا الگ سے ہدیہ لے لیں۔ عامل بابا نے مجھے کہا کہ وہ 50,000 لیں گے۔ چونکہ رقم بہت زیادہ تھی، مگر عالیہ کا علاج ہر صورت کروانا تھا۔ میں نے پیسوں کی پرواہ نہیں کی اور حامی بھر لی۔
जिस दिन मैं आमिल बाबा को घर लाया, मैंने नोट किया कि आलिया बहुत परेशान थी। उस दिन उसे मामूल की तरह दौरे नहीं पड़े, मगर मैंने इन सब बातों को आमिल बाबा के घर आने की बरकत समझा। मुझे खुशी हो रही थी कि आलिया जल्द ठीक हो जाएगी, मगर जो बात मुझे खटक रही थी वो ये थी कि आलिया के इलाज का दौरानिया बढ़ता जा रहा था। पहले आमिल बाबा मेरे सामने ही कुछ पढ़ पढ़कर आलिया पर दम करते, मगर अब उन्हें अकेले कमरे में आलिया के साथ 2-2 घंटे गुजर जाते। इस दौरान हमें अंदर से आलिया के चीखने की आवाज़ें भी आती, मगर हम बाहर बैठे ये दुआ करते रहते कि आलिया के सर से ये आसेब उतर जाए। उस रोज़ सुबह न जाने क्यों मेरा दिल परेशान था, जैसे आज कुछ होने वाला है। मैं मुस्तकिल आलिया की बीमारी के मुतालिक सोच रहा था। कई रोज़ इलाज को गुजर गए थे, आज भी आमिल बाबा ने आना था। कुछ ही देर में आमिल बाबा आ गए और आलिया के साथ कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आज न तो आलिया की चीखने की आवाज़ें आईं, न ही आमिल बाबा की कोई आवाज़ आई। मेरे दिल पर घबराहट सी तारी होने लगी। इससे पहले कि मैं अंदर जाता, आमिल बाबा बाहर आ गए। उनकी हालत इंतहाई घबराई हुई थी और वो बार बार कंधे पर रखे रुमाल से अपना माथा खुश कर रहे थे। क्या हुआ आमिल बाबा, आलिया ठीक तो है ना? मुझे आमिल बाबा की हालत बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक लगी थी। मेरी बात सुनकर वो बोले, आसेब बहुत ख़तरनाक था, ज़िद में आकर उसने आलिया की जान ले ली। मैं भी बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। अम्मा ने यह सुनते ही उसी वक्त बेन डालना शुरू कर दिया। सीना पीटती कमरे की तरफ भागी। मैं जो आमिल बाबा की बात पर होशो हवास खो बैठा था, अंदर की जानिब भागा। आलिया बेड पर औंधे लेटी हुई थी। अम्मा ने जल्दी से उसे देखा। उसका रंग पीला जर्द पड़ रहा था, जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। मैंने उसकी नाक के आगे हाथ रखा, मगर वो सांस नहीं ले रही थी। नब्ज़ भी चक्की। हमें यकीन हो गया कि आलिया मर गई है। मेरी बहनों और माँ का खौफ से बुरा हाल था। मेरा तो ये हाल कि काटो तो बदन में लहू नहीं। 2 महीने हुए थे शादी को। अपनी बीवी से मोहब्बत एक फितरी अमर था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमारा साथ यहीं तक था। खैर, शाम होने से पहले ही हमने उसकी तदफीन का बंदोबस्त कर दिया। आलिया के घर वाले भी बुरी हालत में हमारे घर पहुँचे। वो भी सादा और शरीफ लोग थे। हमारी तरह उन्हें भी यकीन आ गया कि आलिया की मौत आसेब की वजह से हुई है। अम्मा इतनी खौफसदा हो गई कि कुल खाने के फ़ौरन बाद पिंडी खाला के घर चली गई। मेरी बहनें और भाइयों को भी साथ ले गई। इन्होंने मुझे भी चलने को कहा, मगर मुझे उस वक्त आलिया की मौजूदगी का एहसास होता था, सो मैंने कारोबार का बहाना बनाकर सहूलत से उन्हें मना कर दिया। मेरी ज़िंदगी का वो दिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे था, जिस दिन मुझे आलिया की मौत की हकीकत का इल्म हुआ। इतना अरसा गुजर जाने के बाद आज मैं सिर्फ़ इस बात पर तड़पा हूँ कि काश वो दिन मेरी ज़िंदगी में ना आया होता, या मैं भी अम्मा के साथ पिंडी चला गया होता। काश मुझे हकीकत का इल्म ना होता। इस हकीकत का इल्म मुझे आलिया के मरने के ठीक 10 दिन के बाद हुआ कुछ यूँ कि मेरी तबीयत उस दिन बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं दुकान पर नहीं गया था। मैं घर पर आराम ही कर रहा था कि दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। पहले मैं समझा कि मेरा वहम है, मगर फिर उठकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी। उसने मुझे सलाम किया। जी फरमाइए, मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे शशोपंच में देखकर उसने अपना नकाब उतार दिया और बोली, ज़फ़र भाई, मैं रज़िया हूँ, आलिया की सबसे अच्छी सहेली। फिर मुझे याद आया कि उसे मैंने अपनी शादी पर आलिया के घर में देखा था। मुझे सोच में डूबा देखकर एक बार फिर बोलने में पहल उसी ने की, ज़फ़र भाई, आप अंदर आने को नहीं कहेंगे? मैंने चुपचाप रास्ता छोड़ दिया। वो खुद ही बोलती बोलती अंदर आ गई। आलिया कहाँ है ज़फ़र भाई? काफ़ी दिन से मेरी उससे बात नहीं हुई फ़ोन पर। सोचा जाकर खुद मिल आऊँ। वो मौसूफ़ा तो शादी के बाद ससुराल को ही प्यारी हो गई। वो बिला तकान बोलते हुए सहन में रुक गई। क्या बात है ज़फ़र भाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? आलिया ने मुझे खामोश देखकर रुक कर कहा था। मैं उसे क्या बताता कि मैं ठीक ही नहीं हूँ। बोली, घर में इतनी खामोशी क्यों है? मैं चाहने के बावजूद भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो खुद भी थोड़ी देर के लिए घबरा गई। मैंने बगैर बोले वहीं सहन में पड़ी चारपाई पर बैठने का इशारा किया। आहिस्ता आहिस्ता उसे सारी बात बता दी। पहले वो हैरत से मुंह खोले मेरी बातें सुनती रही, जैसे उसे यकीन ही ना रहा हो, मगर कुछ ही देर में फूट फूट कर रोने लगी। तकरीबन आधा घंटा हम दोनों
چپ چاپ روتے رہے، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جب تک بیٹھی رہی مجھے محسوس ہوتا رہا کہ شاید وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے مگر بتا نہیں پا رہی۔ میں نے دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے تک آیا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر قدم رکھنے لگی ایک دم پھر رک گئی اور پیچھے مڑ کر میری جانب دیکھا۔ ظفر بھائی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی جیسے اسے بات بتانے کے لیے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ جی بولیں۔ ظفر بھائی، عالیہ پر کوئی آسیب نہیں تھا۔ الفاظ تھے کہ جیسے میرے سر پر بم پھٹا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کا منہ تکے جا رہا تھا۔ پھر دروازے پر کھڑے کھڑے اس نے مجھے پوری بات بتا دی۔ ظفر بھائی، دراصل عالیہ کا شروع سے ہی خواب تھا کہ جہاں اس کی شادی ہو وہ لڑکا اکیلا ہو اور وہ اس کے ساتھ گھر میں اکیلی رہے، مگر اس کی قسمت میں آپ تھے اور آپ کی فیملی بھی تھی۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں مگر وہ پھر بھی آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ شادی کے فوراً بعد اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ آپ سے الگ گھر میں رہے گی، مگر جب اس نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں اور بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں تو اس نے مجھے اپنے منصوبے کا بتایا کہ وہ کس طرح آپ کے ساتھ الگ گھر میں رہ سکتی ہے۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ آصف اور جن وغیرہ کا ڈرامہ کرے گی اور وہی ایسی حرکتیں کرے گی، کہے گی کہ اس گھر میں آصف ہے جو اسے مارنا چاہتے ہیں تو آپ اسے الگ گھر لے کر دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب میں نے اس کا منصوبہ سنا تو لرز کر رہ گئی۔ عالیہ الگ رہنے کے لیے کس حد تک جا رہی ہے؟ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ ضد کی پکی تھی۔ وہ روز اس طرح کا ڈرامہ کرتی، فون کر کے مجھے ضرور بتاتی کہ آپ لوگ آہستہ آہستہ الگ گھر لینے کے لیے راضی ہو رہے ہیں۔ مجھے اس کی ذہنیت پر افسوس ہوتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں مگر اس نے مجھے قسم دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو یا اس کے گھر والوں کو کچھ بتایا تو وہ خود کو نقصان پہنچائے گی۔ پھر جب کچھ دن پہلے اس نے عامل بابا سے علاج شروع کروایا تو وہ بہت رو رہی تھی۔ عامل بابا کو پتہ چل گیا تھا کہ اس پر کوئی آصیب نہیں۔ انہوں نے ڈرا دھمکا کر اس سے سچ اگلوا لیا اور پھر اس کی عزت سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اسے ڈرانے دھمکانے لگا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ وہ آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی مگر ڈر گئی تھی کہ آپ کی نظروں میں گر جائے گی۔ میں اسے بار بار اکساتی رہی کہ وہ آپ کو اعتماد میں لے کر سب کچھ سچ بتا دے مگر اچانک میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے موبائل پر کافی کوششیں کی مگر نمبر بند ملا۔ میں بہت شرمندہ ہوں ظفر بھائی، اگر میں آپ کو بتا دیتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ میں خاموشی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ خود ہی معذرت کر کے وہ دروازے سے نکل گئی مگر میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں منجمد ہو گئیں۔ میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ کوئی عورت اتنا بڑا کھیل کیسے کھیل سکتی ہے جس میں اس نے اپنی عزت بھی گنوا دی، وہ بھی محض ایک الگ گھر لینے کے لیے؟ وہ مجھ سے تو کہتی ایک بار، بات تو کرتی، کاش اتنا بڑا کھیل نہ کھیلتی۔ اس کھیل نے اسے الگ گھر تو کیا دینا تھا، اس کی جان ہی لے لی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔